بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب نئے آنے والوں کو ویلکم، اور الحمدللہ یہ جو گروپ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد بھی پورا ہو رہا ہے، اور سب آپس میں جو ہے گھل مل کر ہلکی پھلکی طرز کے اوپر اس گروپ کو چلا رہے ہیں۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ اچھا، یہ جو کلپ آپ نے لگایا ہے، میں نے اس کو آج میری چھٹی ہوتی ہے جمعرات کو، تو میں نے اس کو پورا سنا ہے۔ اور سب سے پہلے جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا اور ایکسیس ٹو انفارمیشن یہ اتنی زیادہ اب جو ہے کامن ہو گئی ہے کہ کسی زمانے میں جب ایک حدیث کو لینے کے لیے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتے تھے، وہاں سے جا کر پھر اس کو حدیث کو یا انفارمیشن کو لے کر آتے تھے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پورا کا پورا بیس کرتے تھے۔ اب وہ زمانہ تو پچھلے زمانہ بہت دور چلا گیا ہے، اور ہر آدمی کے پاس ایکسیس آف انفارمیشن ہے، اسے آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو جماعت احمدیہ قادیان ہے، اس کے اندر جو ایک بہت بڑا جو ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے، اور کچھ تو اندر ہی اندر پنپ رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے سوشل میڈیا، انفارمیشن سے ایکسیس۔ اچھا، یہاں پر میں یہ کہوں گا، کچھ عرصہ پہلے ہماری ایک بحث ہو رہی تھی یحییٰ صاحب کے ساتھ، جو کہ جماعت احمدیہ کے نمائندے تو نہیں، بہرحال کافی ایکٹیو ہیں، اور ان صاحب کے وہ کزن بھی ہیں، یہ جو رضائی بھانجا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت مرزا صاحب نے تو احادیث کو جو امام مہدی کے متعلق ہیں انہیں مخدوش قرار دیا ہے۔ یہ بات درست ہے، ہمیں اس کا انفارمیشن ملتی ہے، آپ نے لکھا، آپ نے ان احادیث کو مخدوش قرار دیا، کمزور قرار دیا، کس سے کہانیاں قرار دیا۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اچھا، اب ایک طرف تو جماعت احمدیہ یہ بات کہتی ہے، اور دوسری طرف کیا کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امام مہدی کو ماننے کے لیے اگر تمہیں برف کے پہاڑوں سے بھی چل کر جانا پڑے تو اس کی بیعت کرنا۔ اب دیکھیں، دو متضاد باتیں یہاں پر ہمیں مل گئیں، اور تیسری متضاد بات کیا ملی؟ یہ جو حدیث جو کہ انہوں نے بالکل اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ حدیث میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک امام باقر کی پیشن گوئی ہے کہ انہوں نے کہیں سے سنے وغیرہ وغیرہ۔ اب ہمیں یہاں پر ایک متضاد باتیں لگ رہی ہیں، یہ ایک طرف لے لیں۔ اچھا، دوسری طرف آپ لے لیتے ہیں، اب جماعت احمدیہ نے ہمارے پلیٹ فارم پہ ایسی بات کیوں کہی کہ مرزا صاحب کو مہدی سے خود ہی کیوں اسٹپڈ آف کیوں کر رہے ہیں وہ؟ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جمبا صاحب کے آنے سے جو چیز ہمیں کھلی ہے وہ یہ کھلی ہے، ابھی دیکھیے، ابھی جماعت احمدیہ کی پہلی صدی کا پہلا مجدد آیا، اور کتنا کچھ جو ہے وہ ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جمبا صاحب نے کیا موقف ہے؟ انہوں نے کیا ثابت کیا؟ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مسیح ابن مریم جو آج سے 2000 سال پہلے یروشلم میں آیا تھا، یہودیوں کے نظام کے اندر ایک خاص فرقے فریسی کے اندر جس کا ایک خلیفہ ہوتا تھا، اس میں وہ نزول کرتا ہے، وہ میں ہوں۔ اب یہ ایک بہت بڑا شوق ہے، بہت بڑا شوق ہے۔ فرمایا وہ میں ہوں، وہ وجود جو ابن مریم ہے، وہ تو در حقیقت ذکی غلام ہے، وہ تو در حقیقت وہی ذکی غلام ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کو خبر دی تھی، ایک ذکی غلام کی، رحمت کے نشان کی، کانا امرن مقضیہ، یہ امر طے شدہ ہے۔ کیونکہ حضرت مریم کو تو کیوں کہا کانا امرن مقضیہ؟ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا مقصد یہی تھا کہ وہ تو کہتی تھی میں تو کنواری ہوں اور نہ میں بدکار عورت ہوں، تو پھر بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تیسری تو کوئی صورت نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ کانا امرن مقضیہ، یہ تو طے شدہ امر ہے، یہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پیشن گوئی مسلم موت کے اندر بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک مرد کو ایک بچے کی خوشخبری دی گئی ہے، اسے بھی ذکی غلام کہا گیا، اسے بھی رحمت کا نشان کہا گیا، اور اینڈ میں یہ بھی کہہ دیا کانا امرن مقضیہ۔ اب کانا امرن مقضیہ کہنے کا کیا مقصد ہوا؟ اگر اس نے جو ہے ان کی جسمانی نسل سے ہی پیدا ہونا تھا، وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہو گیا کہ جماعت احمدی اصلاح پسند نے تو ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو تھے وہ ابن مریم نہیں تھے، وہ ابن مریم تو ذکی غلام تھا جو بعد میں آنا تھا۔ اب یہاں پر احمدی جماعت جو مین سٹریم ہے، ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی مرزا صاحب کو انہوں نے مسیح موعود وہی بنانا چاہا جو ابن مریم ہے، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا وجود ہے، ابن مریم کو معمولی وجود تو نہیں ہے۔ اب یہاں پر ان کو اب یہ خوف پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم مہدی کے اوپر ہی رہیں گے تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اب تو ایک کچھ اور نئے لوگ پیدا ہو گئے جو نئے دعوے کر رہے ہیں، تو وہ مسیح موعود کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں۔
اچھا، اب اس میں حقیقت کیا ہے؟ اس میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ حضرت مسیح موعود السلام کی کتب کا مطالعہ کریں اور اس کو جو ہے نا کو ریلیٹ کریں، ایک بیان کو دوسرے سے، ایک کتاب کو دوسری سے، پہلے کیا عقیدے تھے، بعد میں کیا تھے، پہلی کتابوں میں کیا لکھا تھا، دوسری کتابوں میں کیا لکھا تھا، ہمیں اس کو ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے ہم اپنی میڈیکل کی جو بکس ہیں انہیں پڑھتے ہیں، انہیں ریفرنسز کے ایک سے چیز کڑی سے کڑی ملاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑی غلطی ہم نے کی ہے، جماعت احمدیہ نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے مجدد کو کوئی ہلکا پھلکا سا وجود سمجھ کر اسے آؤٹ آف دا ونڈو کر دیا ہے۔ سب سے بڑی ہم نے غلطی کی ہے، اور یہ جماعت احمدیہ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ بھی کیا ہے، اس کو اٹھا کر نکال کے پھینک دیا ہے۔ لاہور جماعت نے مجدد کو پکڑا اور اس کے مقام کو اور یہ وہ کو سب کو سمجھا، اس کو لے کر چلے، لیکن ان کے بعد آگے کوئی بھی نہیں ہے، وہ وہیں پر اٹک گئے، تو وہ بھی ایک خالی مقبرہ بن گیا۔ اب یہاں پر جو انہوں نے جو ہے یہ مسٹیکس کر دی، مجدد کے مقام ہی کو نہیں سمجھا، نہ سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت مرزا صاحب نے تو اپنے مقام ایز اے مجدد کو مسیح اور مہدی سے افضل قرار ہی نہیں دیا۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی۔ دوسری جو چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے محمدی مریم کا کانسیپٹ۔ تو میں اس پر اگلی ویڈیو میں تھوڑا سا ڈالوں گا محمدی مریم کا کانسیپٹ کے اوپر، چونکہ یہ لمبی ہو جائے گی۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اب کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرا جو مقام ہے مسیح یا مہدی وہ مجدد سے بڑھ کر ہے، ایسا کبھی نہیں فرمایا۔ امام ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی رنگ میں ہو۔ اچھا، دوسری چیز جو میں یہ کہوں گا وہ ہے محمدی مریم۔ اب یہاں پر بین ہی وہی کھیل کھیلا گیا، روحانی کھیل کھیلا گیا جو آج سے 2000 سال پہلے کھیلا گیا تھا۔ 2000 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ ہوا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی کر دی تھی۔ جب حضرت عمران کی بیوی جو ہوتی بڑے بڑھاپے میں وہ حاملہ ہوتی ہیں، حضرت عمران بھی اللہ کے رسول نبی تھے، حضرت زکریا، یہ سارے ایک ہی خاندان ہے، سورہ آل عمران پڑھیے۔ تو جب حضرت عمران کی بیوی حاملہ ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے ایک نشان قرار دیتے ہیں اور یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا مسیحا پیدا ہونے کو ہے، کیونکہ وہ اس وقت یہودیوں کی بھی حالت بالکل ایسی ہی تھی جیسے آج جماعت احمدیہ کے اندر ہے۔ صرف یہ کہ جماعت احمدیہ کے پاس حکومت نہیں ہے، لیکن یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بالکل وہی ہے، کورٹ کچہریاں، مقدمے، قضاء، طلاقیں اور چندے ایگزیکٹلی ڈٹو کاپی تھی۔ تو وہاں پر جب حضرت عمران کی بیوی حاملہ ہوتی ہیں تو وہ اس بچے کو اللہ کی راہ میں اس لیے وقف کر دیتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے مسیحا ہوگا۔ تو اس کا ذکر آل عمران کے اندر ہے، آیت نمبر 34 کے اندر، کہ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میری رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی لیے وقف ہے، چانچہ تو اسے قبول فرما، بے شک تو وہی خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب انہوں نے جو چیز وقف کی تھی، اب یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح اسلام میں عورت امامت نہیں کرا سکتی، نبوت نہیں مل سکتی، اسی طرح یہودیوں میں بھی بین ہی یہی چیز جو تھی ہے کہ نہ تو عورت جو ہے وہ وقف ہو سکتی ہے، نہ وہ امامت کر سکتی ہے، نہ وہ مسجدوں میں جا سکتی ہے۔ یہ بھی چیز ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں بھی نہیں جانے کی اجازت نہیں تھی اسے اس زمانے میں۔ تو اب یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہوا کہ وہ سارے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہمارا مسیحا پیدا ہو رہا ہے، مسیحا پیدا ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو یہودی ایجنٹس تھے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کو مارنے کے در پر تھے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے بچی کو جنم دے دیا کہنے، اور اس پر وہ حضرت جو عمران کی بیوی کہتی ہیں اے میرے رب، بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے پر تو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ وہ خود بھی شوق کی حالت میں تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت زکریا شوق کی حالت میں تھا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بھی چیز ہمیں اس چیز سے اخذ ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی وہاں پر موجود تھا، حضرت زکریا علیہ السلام، وہ اتنا بے بس تھا کہ اس کو کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بیچارہ یہ کہتا ہے کہ مسیحا آئے گا تو وہ تمہارے مسئلے حل کرے گا، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اور اس بیچارے کو اٹھا کر وہ باہری حجرے تک ہی رکھتے تھے کہ یہاں پر آپ اپنا درس و تدریس کرو۔ لیکن اتنا پالیٹکس میں انوالو نہیں تھے حضرت زکریا علیہ السلام، نہ وہ ان کو ہونے دیتے تھے، صرف ان کی عزت کرتے تھے کہ وہ حضرت داؤد کی شجرہ نسل سے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر مریم علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اب دیکھیے اس نے کیا کیا، مریم سے پھر عیسیٰ کو پیدا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب بین ہی بالکل یہی چیز جو ہے نا آج رپیٹ ہوئی ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے جو آنے کا مقصد تھا نا، جو مین مقصد تھا، وہ آنے والے ابن مریم کی راہ کو ہموار کرنا تھا، کیونکہ ابن مریم نے تو نازل ہونا تھا امامت کی موجودگی میں نہیں، اس نے تو اب نازل ہونا تھا کچھ کام کرنے کے لیے، وہی کام کرنے کے لیے جو عیسیٰ نے وہاں پر کرنے تھے۔ وہی تھے کہ آزادی، رستگاری، ان چیزوں سے، جماعت، چند و شندوں سے نجات، اور کیا نام ہے، غلبہ اسلام، تو یہ کام تھے۔
امامت کی حالت میں نہیں اسے نازل ہونا تھا. بے نہیں یہی چیز یہاں پر ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے اس مسیح کو، جو مسیح اس رنگ میں تھا یا ہے، جس رنگ میں وہ یعقوب ہے یا ابراہیم ہے، نیز نسلیں ہیں میری بے شمار، اس سے آگے نہیں، لیکن ہم نے اس چیز کو بہت ہی جو ہے اسپیسیفائی کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ علم یا انڈرسٹینڈنگ نہیں دی تھی. وہ ایک طرف تو یہ الہامات اللہ تعالیٰ سے وصول کر رہے تھے، جیسے ابھی کسی نے لگایا، عرشی صاحب نے لگایا کہ ذرا درگاہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے بارگاہ سے ایک شخص بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو. عیسیٰ جو ہے وہ آمد بعض میں آیت، تو وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان چیزوں کو سمجھ پا رہے تھے. ہاں وہ ایمانداری سے وہ لکھ رہے تھے ان چیزوں کو. جبرائیل احمدیہ میں اللہ نے مجھے مریم کے نام سے پکارا ہے. اس عاجز کو بھی یاد رکھو جو اس ابن مریم کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے لکھنے کے باوجود بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اس بارے میں. یہ اللہ نے اس علم کو اپنے وقت پہ کھولا ہے. اب بعض لوگ اس پہ اعتراض ضرور کر سکتے ہیں کہ جی آپ زیادہ جانتے تھے یا وہ زیادہ جانتے ہیں، لیکن جب ہم تحریرات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ مسلم موعود کو اپنی اولاد میں کیوں تلاش کرتے رہے؟ کیا ضرورت تھی اسے تلاش کرنے کی؟ کیا آپ کافی نہیں تھے؟ اگر آپ مسیح بھی تھے، مہدی بھی تھے، پھر کیوں اللہ نے سارے کام آگے اس کے ذمہ ڈال دیے تھے؟ پھر کیوں اس نے آپ ہی کی زندگی میں پیدا ہو کر یہ کام کرنے تھے؟ تو یہ سارے سوالات ایسے ہیں جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو بھیجتا ہے وہ بندہ ہی ہوتا ہے. اسے ہم اسی مقام پر ہی رکھیں گے کہ وہ انسان پہلے ہے. اجتہادی غلطی اور وہ الہامات کو سمجھنے میں غلطیاں جو اس کے بارے میں نہیں ہیں، جو اگلی نسل کے لیے ہیں، وہ ممکن ہو سکتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ نہ تو مسلمان اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے، وہ کیونکہ ہم سب کیسے، اور احمدی بھی یہی کہتا ہے کہ جی حضرت مرزا صاحب سے کیا غلطی ہو گئی تھی، کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ان چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ یہ حقیقت یہ ہمارے سامنے پھیلی پڑی ہوئی ہے. اگر ہم پیشگی مسلم موعود کا مطالعہ کریں اور ہم دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود السلام کو اللہ نے جو تیسری بیوی کی خبر دی تھی، آپ اسے ظاہری رنگ میں تلاش کرتے رہے اور شادی کرتے رہے، یہاں تک کہ محمدی بیگم کا ثانیہ جو ہے وہ تشکیل پایا. تو یہ ساری چیزیں ایک مومنین کے لیے ابتلا بھی ہوتی ہیں، ایک رنگ میں کہ کون کچے ہیں کون پکے ہیں، اور ایک میسج بھی ہوتا ہے کہ خدا کا بندہ جو ہے خدا کا بندہ ہی ہوتا ہے. جیسے مسیح موعود فرماتے ہیں کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو. تو یہ دیکھیں یہ تو عاجزی ہے نا ساری، کہ میرے قول سے خدا کا قول کیسے برابر ہو سکتا ہے. وہاں طاقت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے. تو یہاں پر یہ جو ان صاحب نے جو کلپ بھیجا ہے، یہ باتیں ممکن ہے درست ہوں. جماعت احمدیہ نے اس کے اوپر بہت رگڑا لگایا ان احادیث کے اوپر، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی سارے احادیث مخدوش ہیں. مرزا صاحب کو مہدی وہ اتنا زیادہ زور ہی نہیں دیتے جماعت کے اندر، اور زیادہ تو مسیح موعود ہی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے یہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلیں گی. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی صدی کا پہلا مجدد آیا ہے، آگے بھی ایسی بے شمار چیزیں نکلیں گی کیونکہ یہ مذہب تو اس سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ تو چلتے رہیں گے. بے شمار علوم ہے جو ہمارے سامنے ہیں لیکن ڈھکے ہوئے ہیں. اللہ جب دے کے بھیجتا ہے تو وہ کھلتے ہیں.